بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف موقعوں پر تقاریر کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کی تشریح بڑے واضح الفاظ میں کی ہے، جس سے مسلمانوں کے جوش و ولولے میں اضافہ ہوا اور دشمن مرعوب ہوئے۔ قرارداد پاکستان پاس ہونے سے قبل ہی محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کر دی تھی۔ دو قومی نظریہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، آپ نے ان الفاظ میں فرمایا: اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت وہ دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ اکثر متصادم ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہیں، لہٰذا ان کے لیے الگ وطن چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی گزار سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے قائد نے پرزور الفاظ میں واضح کیا کہ مسلمان برِ صغیر میں ایک اقلیت نہیں ہیں، بلکہ ایک الگ قوم ہے جس کے لیے الگ وطن ازحد ضروری ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس سے پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے حاکمیت کا تصور۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ارشادات میں ہر جگہ قرآن و سنت کو اولویت دی اور واضح کیا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت اور وفا کشی کا اصل مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکامات اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہت کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص یا ادارے کی۔ قرآن مجید کے احکام ہی سیاست اور معاشرے میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدیں قائم کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے قائد نے اس مملکت میں صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور کو اجاگر کیا، کسی پارلیمانی صدارتی یا کسی اور نظام کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اسلام کے اصولوں کی پاسداری۔ آپ نے پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا: ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، یعنی کہ پریکٹیکلی کر سکیں۔ اس جگہ سے آپ نے اسلامی اصولوں پر کاربند ہو کر زندگی گزارنے کا تصور پیش کیا۔ قرآن کی اہمیت واضح کرتے ہوئے مسلم لیگ کے اجلاس جو منعقد ہوا کراچی میں 1943 میں، آپ نے فرمایا: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ اور وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ آزاد اسلامی مملکت کا تصور۔ 44 میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: آپ نے غور فرما کر پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ آزاد بود و باش کا تصور۔ حکومت پاکستان کے افسران نے 1947 میں خطاب کے دوران میں آپ نے فرمایا: ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع ملے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
دستور پاکستان کراچی میں جنوری 1948 میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان سیاسی اور معاشی دونوں شعبوں میں ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اصولوں کی بنیاد احترام انسانیت، آزادی اور انصاف پر مبنی ہے۔ جو لوگ اس ملک میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوگا، انہیں جان لینا چاہیے کہ شرعی قوانین آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے 1400 برس پہلے تھے۔ مسلمان اور اسلام کی بقا کا تصور۔ قائد اعظم نے مسلمانوں اور اسلام کی بقا کے لیے پاکستان کے حصول کو لازمی قرار دیا تھا اور فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم اس جدوجہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور پھر اس بڑے عظیم میں مسلمان اور اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اسلام اور دوسرے ازم۔ طلبہ سے خطاب کے دوران مارچ 1944 میں فرمایا، اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں کسی سرخ یا پیلے کی ضرورت نہیں اور نہ ہمیں سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم یا کسی دوسرے ازم کی ضرورت ہے۔ ایک قومیت کا تصور۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں۔ کیا آپ وہ سبق بھول گئے ہیں جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا؟ یہ کہنے کا آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ مثالی معاشی نظام۔ 1 جولائی 1948 کو کراچی میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر فرمایا، اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظام اپنایا تو ہمیں اپنے عوام کے لیے خوشحالی حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہوں گی۔ ہمیں اپنی تقاریر اپنے علیحدہ اور منفرد انداز میں بنانی پڑیں گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی اصولوں پر قائم ہو۔ اقلیتوں سے مثالی سلوک۔ آپ نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ اور انصاف کا یقین دلایا۔ ہم ہندوؤں کو کامل یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں ہماری تاریخ شاہد ہے۔ اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ پھر فرمایا، ہم پاکستان میں تمام اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں۔